حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتنی مرتبہ جلد از جلد زمین پر پہنچنے کا حکم دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر کیوں لیا؟ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بااحترام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے فرمایا تھا، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کے اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعاؤں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب دعاؤں عبادت کا مغز ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے۔